الصلاة والسلام عليك يا رسول الله لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السابقون السابقون أولئك المقربون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کے حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں حامی بے کساں محسن انسانیت اسوہ آدمیت قائد المرسلین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد محتشم سامعین حضرات، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد از اعلان نبوت ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سال سے ہمارے ہر ماہ کے موضوعات میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ایک موضوع ضرور ہوتا ہے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت تک اس سیرت کا ایک پورا سیٹ کیسٹوں کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہے، سٹال سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور یہ ایک منفرد نصاب ہے کہ آپ جب کبھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ آسانی سے کیسٹ کی شکل میں آپ کے لیے ممکن ہوگا۔ اور پھر موجودہ زمانے میں جو مختلف سیرت نگاروں کی طرف سے بعض ایسی الجھنیں سیرت کے موضوع پر پیدا کی گئی تھی، اللہ کے فضل سے ان تمام کا جواب اور حقیقی سیرت جو ہے وہ ان خطبات میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جس مرحلے کو اب ہم سنا رہے ہیں، یقیناً یہ بڑا درخشاں ہے، لیکن اس سے قبل کا جس قدر وقت تھا اور جتنے بھی سیرت کے ماہ و سال تھے ان کی تابندگی اپنی جگہ پہ طے شدہ ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا موجودہ زمانے کی ان فتنوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ بعض نام نہاد مفکر اپنی سیرت کی کتابوں میں یہ لکھ گئے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محض چلتے ہوئے پکڑ کے نبی بنا دیا گیا، اور آپ کی سیرت کی پہلی زندگی کا 40 سال آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے نبی بنا دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے پہلے 40 سال جو بیان ہو چکے اجمالی طور پر، یہی اللہ کی توحید کی بھی دلیل بنے اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی دلیل بنے۔ مشرکین مکہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ کی توحید پر دلیل مانگی اور اپنی رسالت پر دلیل مانگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ میں زندگی کے 40 سال تم میں گزار چکا ہوں، کیا تم میں عقل نہیں کہ تم پھر بھی مجھ سے دلیل مانگتے ہو؟ یعنی میری زندگی کے 40 سال ہی اس بات کی دلیل ہے کہ میں رسول ہوں، اور وہ 40 سال اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اسی وجہ سے خالق کائنات نے پوری عمر کی قسم اٹھائی، لعمرک اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کی پوری عمر کی قسم، خالق کائنات جل جلالہ جس عمر کی قسم اٹھا رہا ہے اس کا کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں تجلیاں موجود نہ ہوں، وہ پوری کی پوری اللہ کی توحید کی بھی دلیل ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی دلیل ہے۔ 40 سال تمہارے سامنے کھلی کتاب ہے، تم نے آج تک مجھے جھوٹ بولتے نہیں سنا، تم مجھ کو صادق بھی کہتے ہو، امین بھی کہتے ہو۔ 40 سال میں ایک لمحہ بھی اگر میں نے جھوٹ نہیں بولا تو پھر بھی آج بھی سچ بولتا ہوں کہ خدا ایک ہے اور میں اس کا سچا رسول ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اعلان نبوت کیا، اس کے بعد اسلام کا نور بتدریج پھیلا۔ کچھ وقت تک دعوت کا پیغام پس پردہ رکھا گیا اور جہر بال دعوت نہیں کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو فیض پہنچا، السابقون السابقون اولئک المقربون۔ اگرچہ جس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے چند لمحے پہلے کلمہ پڑھ لیا، وہ بھی اتنا عظیم ہے کہ ہماری کروڑوں سال کی بندگی اس کے مرتبے تک ہمیں نہیں پہنچا سکتی، لیکن ان لوگوں کا مقام کتنا بلند ہے کہ جنہوں نے اسلام کے طلوع سحر کے وقت فوراً اسلام کو تسلیم کر لیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 4 نفوس جن کو خالق کائنات جل جلالہ نے اس سلسلے میں سبقت عطا فرمائی کہ تمام خواتین اسلام میں سر فہرست سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، اور آپ کی اولیت حقیقی اولیت ہے۔ پورے اسلام کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے، مردوں عورتوں سب کے لحاظ سے سب سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کے جنہوں نے رب کی نماز پڑھی وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بچوں میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سر فہرست ہیں، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سر فہرست ہیں، اور بڑے مردوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سر فہرست ہیں۔ لیکن اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ ایمان کو قبول کرنے میں سب سے زیادہ میلان کس کا تھا کہ جس نے فوراً ایمان قبول کیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی پر بھی ما دعوت احدا الی الاسلام الا کانت له قبوہ وتردد الا ابا بکر، فرمایا جس پر بھی میں نے ایمان کو پیش کیا اور جسے بھی میں نے دین کی دعوت دی، اس کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ تردد تھا کہ سوچے اور پھر کلمہ پڑھے، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسے عظیم مومن ہیں کہ جنہوں نے فوراً میرے کہنے پہ کلمہ پڑھا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خود کلمے کی دولت سب کو دینے والے ہیں اور خود نور اسلام سب میں پھیلانے والے ہیں، دعوت جہاں تک پہنچی اس لحاظ سے جتنے لوگوں نے جس طرح اس کو قبول کیا، ہر ایک کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات حسر سے یہ کہا کہ سب سے پہلے جنہوں نے میرے کہنے پر فوراً کلمہ پڑھ لیا اور تردد اور اس بارے میں سوچ و بچار کا وہ شکار ہی نہیں ہوئے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے کہ جنہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت بلند ہے، لیکن ایک دن کی مہلت انہوں نے بھی مانگی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور پھر اپنے ابا جی سے اس کو چھپا کے رکھا تھا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جنہوں نے فوراً پڑھا ہے اور فوراً اس کا اظہار بھی کر دیا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ان سابقین میں اس لحاظ سے بھی امتیاز ہے کہ باقی کسی کا ان چاروں میں سے کلمہ پڑھنا اس کا عرب کی اس ماحول پہ اتنا اثر نہیں تھا جتنا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کلمہ پڑھنے کا اثر تھا۔ یعنی کسی کا ایسا بڑا تعارف نہیں تھا اس وقت، کسی کا اتنا بڑا لوگوں کے ساتھ میل ملاپ نہیں تھا، اور کسی کا اس سوسائٹی پر اتنے گہرے نظر اور اثرات نہیں تھے جتنے اثرات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے تھے، آپ کے خلق کی وجہ سے، آپ کے اعلی اقدار کی وجہ سے۔ لہذا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھتے ہی تبلیغ شروع کر دی ہے۔ وہ ایک تاجر تھے اور اعلیٰ تمام بڑی بڑی سوسائٹیوں سے ان کا تعلق تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا ہے۔ آپ کا کلمہ پڑھنا پورے عرب کے ماحول میں یوں تھا جیسے ساکن سمندر میں کسی نے بہت بڑی چٹان پھینک دی ہو، اور اس طرح ہر طرف لہریں اٹھتی ہیں اور جوش مارتا ہے سمندر، اور اس میں باقی ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کلمہ پڑھنا جو اس وقت کی پوری مکہ شریف کی سوسائٹی میں ایک ہلچل پیدا کرنے کے مترادف تھا۔ لہذا جب بھی بحر والوں نے آ کے پوچھا کہ کیا یہاں کوئی نبی پیدا ہو گئے ہیں، نبی ظاہر ہو گئے ہیں، لوگوں نے یہاں یہ بتایا کہ نبی جو ہے انہوں نے اعلان کر دیا، وہاں یہ بھی کہا کہ ابوبکر صدیق بھی ان کو مان چکے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ماننا، اس کی عظمت دیکھیے کہ جب اسلام کے دامن میں صرف 8 مومن تھے، ایک سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور 7 مرد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سمیت 8 مومن جب اسلام کے دامن میں تھے، ان میں سے ایک تو خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، باقی 7 میں سے 4 وہ ہیں جنہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے۔ پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو قائل کیا ہے، کلمہ پڑھایا، اور پھر انہیں لے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے ہیں۔ یعنی اثرات دیکھو کیسے اس عظیم فرزند اسلام کی تبلیغ کے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبار لوگوں کو جن کا واقعی سوسائٹی میں بڑا اثر تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے دل مسخر کر کے محبوب علیہ السلام کو تحفے میں پیش کر دیے ہیں۔ ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب اسلام کے دامن میں 8 مرد تھے، 8 اشخاص تھے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سارے 8 میں سے 4 وہ ہیں جن کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی طرف مائل کیا تھا۔ اور اس لحاظ سے بھی انفرادیت ہے کہ بعد میں جا کے پوری جماعت کو اسلام میں لے آنا، اس سے بڑا یہ کارنامہ تھا کہ ان میں سے کسی ایک کو اسلام کے دامن میں آباد کرنا، کیونکہ اگر 10 مبشرہ کی لسٹ پڑھی جائے گی تو پھر بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لائے ہوئے لوگوں کا مقام نظر آئے گا۔ یہی 4 10 مبشرہ کی لسٹ میں بھی موجود ہے، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ انتخاب نے جن لوگوں کو اسلام کے لیے ضروری سمجھا اور انہیں محبوب علیہ السلام کا قرب عطا کرنے کے لیے پوری کوشش لگائی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی اتنا ان کو قبول کیا ہے۔ اگر 10 کی لسٹ
शरफ़ फहरिस्त सहाबा में नजर आती है तो उनमें से 4 वो हैं जो सिद्दीक़ अकबर के मुरीद हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको सरकार के करीब लाए हैं और उन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब दिया है, कलमा अता किया है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इन 8 के ताइफे को साबिकीन कहा जाता है, यानी शरफ़ फहरिस्त बाद में बतदरीज साबिकीन है। लेकिन ये समानिया रूस जो है, ये 8 अशखास जो है इस्लाम की तारीख में सबसे पहले जिन्होंने कलमा पढ़ा था, अल्लाह तबारक व तआला ने इनका मर्तबा सबसे वाज़ेह फरमाया है। हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं बुसरा में था। एक है बसरा, ये इराक का शहर है, और बुसरा शाम का शहर है। ये वो शहर है कि जिसके बारे में सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये कहा था कि खारज मिन्नी नूर अदाअत ली मिन्हु आनाकुल एबिले बुसरा, कि मुझसे एक नूर का ज़हूर हुआ जिसकी रोशनी में मैंने शाम के इलाका बुसरा के अंदर बांधे हुए ऊंटों की गर्दनें भी देख ली। बुसरा के अंदर हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तिजारत पर गए हुए थे, नहायत अजीम सहाबी हैं, और अब इनका बसरा में मज़ार शरीफ है। बंदा नाचीज को मुतअद्दिद बार वहां हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ। हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते मैं बुसरा में था तो वहां के एक राहिब ने लोगों से पूछा, हल फिल मौसिम अहदुम मिनल हरम, क्या यहां जितने लोग आए हुए हैं मंडी में बुसरा के अंदर, कोई ऐसा शख्स भी है जो हरम से आया हो? तो मैंने कहा कि मैं हरम शरीफ से आया हूं। तो पूछने लगे, हल ज़हरा अहमद, क्या नबी अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हो चुका है? हजरत तलहा कहते मैंने पूछा, मन अहमद, कौन है अहमद? क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम था मुहम्मद मुतारफ था उस वक्त। अहमद कौन है जिनके बारे में तुम पूछ रहे हो? तो राहिब ने कहा, अहमद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब, वो अहमद जिनके अब्बा जी का नाम हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है और इनके दादाजी का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। मखरजुहु मिन हरम व मुहाजरुहु इला अर्द नखल व हर्रा, फरमाया वो नबी हैं जो जाहिर तो मक्का शरीफ से होंगे मगर अजमतें फिर मदीना शरीफ को भी अता फरमाएंगे। उनकी जाए हिजरत जो है वो जमीन है जहां खजूरें भी हैं और संगरेजों वाले मैदान भी हैं, उस जमीन पर वो हिजरत करके जाएंगे। वह हुआ खातमुल अंबिया, ए तलहा ये वो नबी है कि जिनके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। राहिब ने यह बताने के बाद ये कहा, इय्याका व अन तुस्बका इलैहि, ए तलहा मैं तुझे नसीहत कर रहा हूं कि तुम इस बात को लाजिम पकड़ लो कि कहीं तुझ से कोई सबकत करके उनको मान न जाए। तुम इधर बुसरा में फिरते रहो और पीछे लोग अव्वलियत हासिल करते रहे, तुम नहीं जानते कि उनका ज़हूर हुआ है या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें खबर दे रहा हूं कि हाद शहर, ये महीना उनके ज़हूर का महीना है। मैंने जो इल्म सही में पढ़ा है, ये रमजान का महीना उनके ज़हूर का महीना है जिसमें वो ऐलान नबूवत करेंगे। लिहाजा तुम पहुंचो और तुमसे कोई आगे न बढ़ जाए, तुम सबकत हासिल करो। हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं उस राहिब की बात मेरे दिल में असर कर गई। इमाम बहकी ने दलाइल नबूवत में बड़ी तफसीर से इस बात को लिखा है। कहते हैं कि हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जितना जल्दी मुमकिन था मक्का शरीफ में पहुंचे और मक्का शरीफ आने के बाद लोगों से पूछा, हल मिन हदस, क्या कोई वाकया रूनुमा हुआ है, कोई नई बात है तो बताओ, कोई नई बात इस माहौल में है? तो लोगों ने कहा, तनब्बा मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाहिल अमीन व ताबियाहु इब्न अबी कुहाफा, कहने लगे कि एक वाकया हो गया है। तनब्बा ये उनका अपना ख्याल था कि हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी बन गए हैं। बाबे तफाउल का मतलब होता है खुद नबी बन जाना, अपनी तरफ से इद्दिआ तौर पर तकल्लुफ से नबी बन जाना। तो वो मुशरिक थे, उन्होंने हजरत तलहा को कहा, तनब्बा वो नबी बन गए हैं खुद। कौन? मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाहिल अमीन। हम उनको कह तो ये रहे हैं कि नबी खुद बन गए हैं, मगर जुबान से हम ऐलान करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हर लम्हा में अमीन बनाया है। मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाहिल अमीन, अमीन साथ बोल रहे हैं। यानी इतना मारूफ लक़ब था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमीन होने का। कहने लगे वो नबी बन गए हैं। और क्या हुआ है? दूसरा वाकया ये हो गया है कि ताबियाहु इब्न अबी कुहाफा था और अबू बकर सिद्दीक ने उनका कलमा पढ़ लिया है।
یہ دونوں ہی بڑے واقع ہیں. ان کا نبوت کا اعلان کرنا بھی ایک بہت بڑی بات ہے، اور پھر اس ماحول میں سے اہم ترین انسان صدیق اکبر کا ان کا کلمہ پڑھ لینا یہ بھی بہت بڑا واقعہ ہے. تنبا وہ نبی بن گئے ہیں اور انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو ان کے لیے مقصد تک پہنچنا مزید آسان ہو گیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی پرانی دوستی تھی، تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے میں نے سنا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے اور آپ نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس میں کوئی شک نہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں میں ان کا امتی ہوں. تو حضرت طلحہ نے کہا میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں، تم نے جن کا قرب پایا ہے مجھے بصرہ میں ان کی صداقت کی گواہیاں ملی ہیں. اور اسود الغابہ کے حوالے سے میں شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پہلے یہ بیان کر چکا ہوں، آپ کو یاد کراتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن گئے ہوئے تھے اور وہاں شیخ ازد کو ملے اور انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے کیا تم حرم سے آئے ہو، کیا تم بنی تیم سے تعلق رکھتے ہو، کیا تمہارا تعلق قریش کے ساتھ ہے؟ یہ تینوں سوال کر کے انہوں نے پوچھا. انہوں نے کہا اپنے پیٹ سے ذرا کپڑا تو اٹھاؤ. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ مجھے وجہ بتائیں کہ پیٹ سے کیا دیکھنا چاہتے ہو، پھر میں کپڑا اٹھاؤں گا. تو انہوں نے کہا نبی قد علمت فی العلم صحیح ہے ان نبی یبعث فی الحرم، میں نے علم صحیح میں پڑھا ہے کہ حرم سے ایک نبی پیدا ہوں گے، یعاون علی امری فتن و کہلو، ان کا جھنڈا ایک نوجوان اٹھائے گا اور ایک بڑی عمر کا آدمی اٹھائے گا، ادھیڑ عمر کا آدمی اٹھائے گا. جو ادھیڑ عمر کا ہے مجھے تم وہ لگ رہے ہو، میں نے باقی ساری علامتیں دیکھ لی ہیں، اب دو علامتیں باقی ہیں، ایک تو بائیں ران پہ علامت ہے اور دوسری ناف کے اوپر علامت ہے. ران تو میں دیکھ نہیں سکتا لیکن کپڑا اٹھاؤ میں پیٹ سے وہ علامت دیکھنا چاہتا ہوں. جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا اٹھایا تو ناف کے اوپر وہ تل کا نشان موجود تھا. کہنے لگے وہ راہب کہ میں نے گواہی دیتا ہوں کہ وہ تم ہی ہو کہ جن کو روز ازل سے خدا نے ان کی خلافت کے لیے منتخب کر لیا ہے اور ان کے ساتھ چلنے کے لیے منتخب کر لیا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت واپس آئے راہب سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا میں نے ان عظیم پیغمبر علیہ السلام کی شان میں ایک قصیدہ لکھا ہے، میرا یہ قصیدہ ان تک پہنچا دینا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ شریف میں جب آئے ہیں اس وقت تک کیونکہ ابھی پورے کا پورا ماحول جو ہے اس میں قریش ابو جہل وغیرہ سارے جو ہیں انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بات کو ختم کیا کہ وہ آئیں گے جو فیصلہ کریں گے اس پہ عمل ہوگا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، کہنے لگے میرے محبوب تم نے اعلان نبوت کر دیا ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا میری نبوت کی دلیل یہ ہے شیخ لقیتہ بالیمن، میری نبوت کی دلیل وہ شیخ ہے جو یمن میں تجھے ملے تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت یہ دیکھا کہ یمن سے میں آ رہا ہوں اور کوئی ذرائع ابلاغ کا ویسے کوئی مواصلات کا نظام نہیں ہے، فرمایا بتاؤ میں تو بہت سے شیوخ سے وہاں ملتا رہا ہوں، کون سا شیخ آپ کی نبوت کی دلیل ہے؟ فرمایا الذی افادک ابیاتن، میں اس شیخ کی بات کر رہا ہوں جس نے تجھے میری نعت دے کے بھیجا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاتھ اجازہ کا ابایو کیوں، پھر ہاتھ آگے بڑھاؤ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی بنیاد پہ کلمہ پڑھ رہے تھے، یمن سے خوشبو آئی تھی اور سیدنا ابو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انداز کیا ہے، دوسرا تک صداقت پہنچی ہے. واپس آ کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس وقت کہا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کر دی ہے. دونوں مل کے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رسالت کا سوال کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب اس انداز میں دیا
حضرت طلحہ جو پہلے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اظہار اسلام کر چکے تھے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لفظ مزید سرایت کرتے جاتے ہیں، ان کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا ہے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک خبر سنانا چاہتا ہوں، میں بصرہ میں موجود تھا، وہاں پر میرے بارے میں پوچھا گیا، میں نے اہل حرم سے ہونے کا اعلان کیا، وہاں کے ایک راہب نے مجھے بشارت دی کہ نبی علیہ السلام حرم سے ظاہر ہو چکے ہیں، وَإِشَّاكَ أَن تُسْبَكَ، فوراً پہنچو، کوئی تو سے سبقت نہ کر جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر سنی، فسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں تک پیغام پہنچنے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا تھا۔ محتشم سامعین حضرات، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کے آغاز میں جن مشکلات کا سرکار کو سامنا ہے، اعلان نبوت کے بعد کے وہ لمحات جگر پگھلا دینے والے ہیں کہ جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے باہر کھڑے تھے اور بدن لہلہان ہوا تھا، جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے تو کہا جبریل دیکھو کس طرح میرا خون بہ رہا ہے اور میری قوم نے مجھے کیسے لہلہان کیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ترید آیتن، محبوب تم کوئی نشانی چاہتے ہو حوصلہ افزائی کے لیے؟ تو میں اس لیے تو حاضر خدمت ہوا ہوں، یہ سامنے درخت کھڑا ہے، اس درخت کو اشارہ کرو، ادعو ہذہ الشجرہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اشارہ کیا، وہ درخت اپنی جڑیں کھینچ کے قدموں پہ چلتا چلتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ثم قال ارجعها، پھر اس کو کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، وہ درخت واپس چلا گیا، ارجعی کے لفظ بولے ہیں، واپس چلا گیا ہے۔ جس وقت رسول معظم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں تک کی اس اطاعت کو دیکھ لیا ہے، کہنے لگے حسبی، اے جبریل میرے لیے یہ کافی ہے، یہ میرا کلمہ سوز یقیناً آخری حد تک پہنچے گا، اس واسطے کہ اللہ نے میرا تعارف ان درختوں کو بھی کروا دیا ہے۔ پھر اس سلسلہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بالخصوص ان ابتدائی دنوں کے بارے میں بھی یہ بیان ہے، اعلان نبوت کے پہلے کی بھی حدیث ہے، لیکن آغاز کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں اکیلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ شریف سے باہر نکلا، فمستقبلہ شجر ولا حجر الا قال السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اکیلا امتی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس انسانوں میں ساتھ تھا، میں باہر نکلا ہوں، کوئی درخت بھی ایسا نہیں تھا اور کوئی پتھر بھی ایسا نہیں تھا جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے السلام علیکہ یا رسول اللہ نہ کہا ہو۔ محتشم سامعین حضرات، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات نبوت ہے، جو سرکار کو رسول کہہ رہا ہے وہ سرکار کا کلمہ گو ہے۔ یہ درخت، یہ پتھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے، پہچانتے ہیں اور سرکار ان کو پہچانتے ہیں، سرکار کو دیکھ کے سلام کہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنا ہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سنا ہے۔ یہ وہ گواہیاں ہیں جو خالق کائنات نے پوری کائنات میں عام کر دی ہیں، کیونکہ میرے محبوب علیہ السلام کو خدا نے جمی مخلوق کا رسول بنایا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں کا منظر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں نے اس حالت میں دیکھے کہ جب کافروں کی ایذا رسانیاں زوروں پر تھیں اور ابھی دعوت کا کام بالکل آغاز میں تھا، چند سپوت اسلام کے دائرے میں داخل تھے اور جہاد کا حکم ابھی بڑی دور کی بات تھی، میں نے کفار کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوڑتے ہوئے اور مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جس وقت ان کی اذیت سے محفوظ ہونے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے تو میں آگے بکریاں چرا رہا تھا، اور عقبہ بن ابی معیط جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی بد نصیب دشمن تھا، اس کی بکریاں تھیں اور میں بالکل ابھی میرا بچپن تھا، میں بکریاں چرا رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ ہمیں پیاس شدید ہے اور اس وقت دودھ کی ضرورت ہے۔ کہنے لگے میرے پاس ایسی بکریاں تو ہیں لیکن انا مؤتمن، میں امانت میں خیانت نہیں کرتا،
یہ عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں ہیں اور میں اس کی بکریوں کا دودھ کیسے پیش کر سکتا ہوں؟ عمار بن یاسر ابھی کلمہ گو نہیں ہے، وہ اپنی بچپن کی بات کرتے ہیں کہ میں جانتا نہیں تھا اس وقت کہ مسئلہ اصل میں کیا ہے، لیکن بعد میں مجھے انہی شخصیات کے بارے میں جب پتا چلا تو مجھے یاد آیا کہ یہ تو وہ شخصیات ہے کہ جب میں بکری چرایا کرتا تھا اس وقت بھی ان کا گزر میرے پاس سے ہوا تھا۔ کہتے ہیں میں نے جس وقت معذرت کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل لکا من جزء لم ینزو علیہا فہل، ٹھیک ہے تم اپنی امانت برقرار رکھو، کوئی ایسی بکری بھی ہے تمہارے ریوڑ میں جس کی عمر 1 سال ہو اور ابھی تک اس کے قریب نر نہ گیا ہو، بکرا اس کے قریب نہ گیا ہو، ایسی تمہاری بکری تمہارے ریوڑ میں کوئی ہے تو وہ میرے پاس لے آؤ۔ کہتے ہیں میں وہ بکری لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اعتقلھا ابو بکر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پکڑ لیا، وَأَخَذَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدرع، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پستانوں پر ہاتھ رکھا، ودعا، اور برکت کی دعا کی، فحفلا، یوں ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اس بکری کے پستانوں پہ لگے جہاں دودھ آنے کا کوئی احتمال نہیں تھا، وہ نہ بچے کی ماں تھی اور نہ ابھی اس امید سے تھی اور نہ ہی آج تک اس کے ساتھ کسی نر بکرے کا کوئی تعلق قائم ہوا تھا۔ جب سرکار نے ہاتھ رکھا میں اس بات کا گواہ ہوں کہ اس بکری کے دونوں پستان دودھ سے معمور ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف سے باہر اسلام کی تبلیغ کے لیے نکلے ہوئے ہیں، دشمنوں کی دشمنی کا سامنا ہے، پیاس ہے، اور اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھیے اور سرکار کی ہاتھ کی عطائیں دیکھیے۔ اگر زبان سے یہ فرما دے صحابی کو کہ تم مجھے بکری کی اگلی ٹانگ دو اور دستی پیش کرو، دیگچے میں ایک ہی بکری کی 2 ٹانگیں اگلی ہو اور صحابی کہہ دے کہ دونوں دے چکا ہوں، تو فرمانے لگے لو ناولتنی ما زلت تناولنی، میرے صحابی تم نے نہ کیوں کی ہے؟ اگر تم دیتے جاتے کروڑ بار میں مانگتا پھر بھی اگلی ٹانگیں ختم نہ ہوتی۔ جن کی زبان کو خدا نے اتنی برکتیں دی ہیں ان کے ہاتھ کی وسعت کا عالم کیا ہے؟ وہ بکری جس کے پستانوں میں دودھ کا آنا اللہ تعالیٰ کے قانون کا حصہ نہیں تھا، وہ ایک خاص مراحل سے گزرنے کے بعد وہاں پہ دودھ آتا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ہاتھ پھیرا ہے اللہ نے اس کو دودھ سے معمور فرما دیا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا، برتن نہیں تھا، اب دودھ کس طرح دوہا جائے؟ فجاء بصخرۃ متقعرہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پتھر اٹھا کے لائے جس کے اندر تھوڑا سا نشیب موجود تھا اور اس کی پلیٹ کی طرح کی شکل تھی، اس کے اندر جوف موجود تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا دودھ اس میں دو رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود پیا، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پلایا۔ وہ جن کی خاطر پوری دنیا بنائی گئی ہے، اسلام کی خاطر انہوں نے کیسی قربانیاں دی ہیں۔ گلاس نہیں ہے، کوئی پینے کے لیے برتن نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود پی رہے ہیں، اور پھر اندازہ لگاؤ ایسے حالات میں جنہوں نے سرکار کا ساتھ نہیں چھوڑا، اللہ نے ان کو ہمیشہ کا سرکار کا ساتھ عطا فرمایا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ عمار بن یاسر کہتے ہیں جب دونوں نے دودھ پی لیا پھر مجھے بھی دودھ پلایا، اور مجھے دودھ پلانے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکلس، اے بکری کے پستانوں واپس لوٹ جاؤ۔ فقالا سا، عمار بن یاسر کہتے ہیں وہ یوں ہی ہو گئے جس طرح اس سے پہلے تھے کہ کبھی ان میں دودھ آیا ہی نہیں تھا، اس حالت میں چلے گئے جیسے 1 سال کی بکری کے جو بغیر بچے کی ہوتی ہے اس کے پستان ہوتے ہیں۔ یہ رسول معظم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اس وقت کی جھلکیاں ہیں جب اعلان نبوت کا آغاز تھا۔ وللآخرۃ خیر اللہ کا من الاولی، جوں جوں وقت بڑھتا گیا خالق کائنات نے برکتیں ہی برکتیں شامل حال فرما دی ہیں۔ محترم سامعین حضرات، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت کی ان کیفیات میں آپ نے جس قدر لوگوں کو نوازا ہے اور جس قدر ان کو ذمہ داریاں سونپی ہے، قرآن مجید برہان رشید السابقون السابقون اولئک المقربون
उनके कसीदे कुरान मजीद ने गाए हैं, उनकी इज़्मतों को बयान किया है। और इस सिलसिला में उनकी कुर्बानियां भी इसी तरह की थी। खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने उन लोगों को कितना बुलंद मकाम अता फरमाया है। हजरत खालिद बिन सईद वो इन दिनों की अपनी जो उनके साथ बीती थी वो बयान करते हैं। ये हजरत तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु जिस माहौल में इन्होंने कलमा पढ़ा है, ये आग के अंगारों को हाथ में पकड़ने से भी ज्यादा बड़ा काम था, क्योंकि इन दोनों को अपनी शरह के अंदर करीनान कहा जाता है। करीनान जिसका लुग़वी माना है दोनों जुड़े हुए, दोनों मिले हुए। तो ये लक़ब इन दोनों को इस वास्ते मिला था कि जिस वक्त कलमा गो बन गए हैं, सरकार की गुलामी इख्तियार कर ली है, तो नौफल बिन खुवैलिद ने दोनों को एक ही रस्सी में बांधा, दोनों को एक ही रस्सी में जकड़ा और दोनों को एक ही रस्सी में सजा दी। नबी अकरम नूरम दशम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुर्म मोहब्बत में इस अंदाज से सजाएं दी गई है। आप देखो, इस्लाम का आगाज है, कोई पावर नहीं है, अभी खानदान खिलाफ है, अभी सारे कबीले खिलाफ है, खुद करीबी रिश्तेदार खिलाफ है। उस वक्त डंके की चोट पे कलमा पढ़ना सरकार का किस कदर मुश्किल था, लेकिन इश्क बढ़ता रहा। हुए दारो रसन जख्म खाता हुआ, मुस्कुराता हुआ, ये लोग वो वफा के पैकर थे जिन्होंने हर कदम पे ये ऐलान किया, ऐसे हाजिर गवाह रहना, चरागे उल्फत जलाया हमने, रहे वफा के कदम कदम पर हमारे लहू के दिए जलेंगे। नौफल बिन खुवैलिद की सजा भी बर्दाश्त की है और हजरत तलहा के भाई जो है उन्होंने भी इन दोनों को इकट्ठा बांधा, नमाज से रोका, लेकिन फिर भी दोनों इकट्ठे नमाज पढ़ते नजर आए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अजीम सहाबी जिनको खालिद बिन सईद कहा जाता है, वो कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा कि मेरा बाप मुझे जहन्नम में धक्का देने वाला था। ख्वाब में मैंने दोज़ख को देखा, मैं दोज़ख के किनारे पे खड़ा था, मेरा बाप मुझे धक्का दे के दोज़ख में गिराना चाहता था। मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमर से पकड़ के दोज़ख से दूर कर दिया। काफिर थे, मोमिन नहीं थे, ये ख्वाब देखा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुश्किल कुशाई का ये आलम देखा है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसानियत से मोहब्बत देखी है और सरकार का जो बाप से बढ़ के इंसानियत के साथ प्यार है, उस प्यार की झलक देखी है कि मेरा हकीकी वालिद जो है वो तो मुझे जहन्नम में गिराना चाहता है और ये रसूल मुझे बचाना चाहते हैं। कहते हैं जिस वक्त मैं बेदार हुआ, मैं सीधा सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचा। मैंने जाके उनको ख्वाब बताया तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा तुम्हारी किस्मत का सितारा चमक उठा है, ये रसूल वाकई वो है जो जर्रों को आफताब बनाने आए हैं और कांटों को गुलाब बनाने आए हैं, ये मुर्दों को मसीहा बनाने आए हैं, ये दोज़खियों को जन्नत का वारिस बनाने आए हैं, ये बंदे को मौला के साथ मिलाने आए हैं। तुम जरूर चलो और इनका कलमा पढ़ो। बाप की मोहब्बत अधूरी है, इनकी मोहब्बत पूरी है। बाप की मोहब्बत खजार रसीदा होती है, इनकी मोहब्बत हमेशा शबाबे बहार पे होती है। बाप की मोहब्बत हशर के तूफान से मुरझा जाती है, लेकिन इनकी मोहब्बत जो है हमेशा लहलहाती रहती है। हजरत खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हैं, सरकार की बारगाह में पहुंचे हैं। महबूब अलैहिस्सलाम ने फौरन जर्रे को आफताब बना दिया है। जिस वक्त बाप को पता चला कि मेरे बेटे ने कलमा पढ़ लिया है, इमाम बहकी लिखते हैं उसने बुलाया अन्नबहू, पहले झिड़कियां दी, काफी डांटा कि वापस आ जाओ, छोड़ दो इनको, क्या इनसे लोगे, इनके पास क्या है। झिड़कियां देता रहा, तुमने मजहब क्यों बदला, तुमने बाप दादा वाला बुतों वाला मसला क्यों छोड़ा। वो जितना भी झिड़कियां उसकी तरफ से आ रही थी, हजरत खालिद बिन सईद मजीद अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, यहां तक कि बाप के हाथ में जो कोड़ा था उसने मार मार के हजरत खालिद बिन सईद को वो कोड़ा तोड़ दिया। लेकिन फिर भी हजरत खालिद बिन सईद की जुबान से ये लफ्ज निकल रहे थे, मुहम्मद है मताए आलमे ईजाद से प्यारे, फिदर मादर बरादर जानो माल औलाद से प्यारे। हजरत खालिद बिन सईद जिस वक्त उन्होंने ये सजा बर्दाश्त कर ली है, अब बाप ने दूसरी धमकी की, लामना अन्ना कल कूता, खालिद तुम्हें खाना नहीं दूंगा, तुम्हें रिज्क नहीं मिलेगा और तुम्हें मैं अब अपने घर से निकाल दूंगा, तुम्हें आग कर दूंगा। जिस वक्त बाप ने यह धमकी दी तो हजरत खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुस्कुरा के ये कहा
کہ تم میرے باپ تم سمجھتے ہو کہ تم رزق دیتے ہو، ان اللہ هو الرزاق، رزق دینے والی خدا کی ذات ہے، میں نے جس کا کلمہ پڑھا ہے وہ مجھے بھوکا نہیں رہنے دے گا، انصارف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو آزادی مل گئی، اب جی بھر کے ہر وقت سرکار کے ساتھ رہوں گا، ان کو دیکھنے سے بھوک ختم ہو جائے گی۔ رسول معظم، نور مجسم، شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنا، اس کلمے کا اظہار کرنا کس حد تک مشکل تھا۔ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم غلاموں نے کوئی پرواہ نہیں کی، کسی انداز سے بھی اس میں کسی چیز کو بھی انہوں نے ملحوظ خاطر نہیں رکھا، نہ گھر کو، نہ بہر کو، نہ رشتہ داری کو، نہ تعلقات کو، کسی چیز کو بھی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے راجع نہیں ہونے دیا۔ مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ سرکار کی محبت کے سامنے جس کی یہ ساری محبتیں سرنگوں ہو جاتی ہیں، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہر محبت پہ غالب آ جاتی ہے۔ لہذا یہ مقدس نفوس ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہر قربانی پیش کر کے پھر یہ کہتے رہے تم مل گئے تو دولتیں کونین مل گئی، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مل جانے کے بعد بھی میں کسی اور چیز کی التجا کروں، مجھے نہ آرام چاہیے، نہ سکون چاہیے، نہ مجھے گھر چاہیے، نہ مجھے دیش چاہیے، نہ درہم چاہیے، نہ دینار چاہیے، نہ پیسہ چاہیے، نہ مال چاہیے، مجھے تو بس آمنہ کا لال چاہیے اور ان کا حسن و جمال چاہیے۔ لہذا یہ وہ پہلے دن کا سبق ہے جس کو امت مسلمہ کے سپوتوں نے اس وقت بھی یاد رکھا تھا، اور آج بھی امت مسلمہ کے دل اسی محبت سے بھرے ہوئے ہیں۔ محترم سامعین حضرات، ہمارا آج کا یہ موضوع، اس کی بہت سی تفصیلات انشاءاللہ ہم اس کو اگلا جو ہمارا سیرت کا موضوع ہوگا اس کے ساتھ ملائیں گے اور اس کو پورا کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔